جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طریقے سے ہے جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس چراغ پر پتنگے گر گر کر کے اپنی جانیں تلف کرتے ہیں، ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہی تم دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں کہ اس جانب نہ جاؤ، دین اسلام کے طریقے پر زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی محدود زندگی قید و بند کی زندگی ہے، اگر اس کو اپنے لیے جیل خانہ سمجھ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کر کے تم نے زندگی گزار لی تو آخرت میں ملنے والی جنت تمہارے لیے آزادی کے سارے سامان مہیا کرنے والی ہے۔ اس میں تم کو ایسی نعمتوں سے نوازا جانے والا ہے جن نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی کانوں نے سنا، نہ دلوں پر اس کا وہم و گمان پیدا ہوا، نہ کبھی ان نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھا۔ لہذا اس جنت میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے تم اس دنیا کی زندگی کو قید و بند کی اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ محدود کر کے گزارنے کی زندگی کے طور پر ڈھال دو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قرآن و سنت کی دو دلیلوں کی بنیاد پر جو باتیں پیش کی ہیں، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں بڑا کوتاہ ہو سکتا ہوں، بڑا گنہگار ہو سکتا ہوں، لیکن منہج و مسلک کے بارے میں اگر کوئی آنچ آ جائے تو میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، میں نے قرآن و سنت کے دلائل سے سیکھا کہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے۔ آج جماعت اہل حدیث میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے احباب کے اندر سے منہجی غیرت نکل کر کے کہیں گھاس چرنے چلی گئی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی منہجی غیرت کو زندہ کرنے، اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرنے، قرآن و سنت کا احترام کرنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ۔ قالوا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، اس ادارے کے ذمہ داران، عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر اور دیگر سامعین، ہریانہ کی یہ سرزمین ماضی میں منہج کی ترویج اور قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کے لیے جتنی آسودہ تھی، اس وقت کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ سرزمین اتنی ہی زیادہ پیاسی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس سرزمین پر منہج و مسلک کی ترجمانی کرنے والے ماضی میں جس انداز سے عالمی پیمانے پر منہج و مسلک اور منہج سلف صالحین اور منہج صحابہ کی ترجمانی کرنے والے تھے، اسی قدر یہ سرزمین اس وقت پیاسی نظر آتی ہے، اور یہاں پر ملکی پیمانے کے ذمہ داران
صوبائی پیمانے کے ذمہ داران، علاقائی پیمانے کے ذمہ داران، اس تعلیمی ادارے کے ذمہ داران، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ یہ چیز سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جماعت اپنے منہج و مسلک کی ترویج میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال اٹھانا میری ذمہ داری ہے، چاہے اس سوال کو اٹھانے کو کوئی گستاخی سے تعبیر کرے، کوئی چھوٹا منہ بڑی بات کہے، کوئی کسی بھی انداز کی توجیہ و تعویل کرے، لیکن ایمانداری کا اور اسی منہج کا تقاضا ہے جس منہج کے ہم تھوڑے بہت خدمت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے منتخب کیے گئے ہیں، کہ ہم اس سوال کو ہر جگہ اٹھائیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے سرپرستوں کے دماغ میں یہ سوال ابھارا جائے، ہر علاقے کے ذمہ داران کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیا جائے، سب سے بار بار یہ سوال کیا جائے کہ کون سے اسباب ہیں کہ ہمارا منہج و مسلک آمین اور رفع الیدین تک سمٹ کر کے رہ گیا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے صرف اس شناخت پر باقی رہ گئے ہیں کہ ہمارا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہے، اور ہم قرآن و سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت اگر دیکھی جائے تو ہمارے معاملات، ہماری زندگی، ہمارا لین دین، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہماری ساری کی ساری چیزیں قرآن و سنت کے منہج کے خلاف نظر آتی ہیں۔ تو کیا صرف اتنا کہہ دینا، صرف اتنا دعویٰ کر لینا کہ ہم کسی اہل حدیث ادارے سے پڑھائی کر کے نکلے، کسی اہل حدیث مسجد سے منسلک ہیں، اپنے جماعت کی صوبائی جمعیتوں سے یا مرکزی جمعیتوں سے یا اپنے علماء کرام سے منسوب ہیں، کیا اتنا دعویٰ کر دینا کافی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی ہتھ کنڈوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور سن لو اگر دین کو، منہج و مسلک کو سمجھنے کے باوجود تم کہیں تھوڑا بہت لڑکھڑا جاتے ہو، تمہارے قدموں میں لغزش پیدا ہو جاتی ہے، شیطان اپنے ہتھ کنڈوں میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے دلوں میں اصلاح کرنے کا احساس باقی ہے، تو اللہ رب العالمین غالب ہے، حکمت والا ہے، تم کو صحیح راستے پر لانے والا ہے۔ لیکن آج کے دور میں قرآن و سنت کی پیروی کرنے والوں پر اگر نظر ڈالی جائے، ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، ان کا دراسہ کیا جائے، ان کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کے گھروں میں داخل ہو کر کے ان کا مطالعہ اور دراسہ کیا جائے، تو ہمارے ہاتھ میں افسوس کے سوا کچھ نہیں آتا۔ آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے پر عمل کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کی بھرمار ہے، ان کی تعداد اتنی طویل اور اتنی بڑی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے منہج کی ترویج کرنے والے بسا اوقات کچھ کہتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شیطانی لشکر ہم کو اچک کر کے تباہ و برباد کر دے، ہمارے اوپر اتہامات لگائے جائیں، ہم کو معزول کرنے اور دین اسلام سے خارج کرنے کی کوششیں کی جائیں، ہمارے اوپر غلط انداز کی باتیں کی جائیں، تو معاشرہ پورے طریقے سے پلٹ چکا ہے۔ یہ ہریانہ کی سرزمین جہاں علامہ عبدالحکیم جیوری رحمۃ اللہ علیہ کے اثرات موجود ہیں، ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد موجود ہیں،
یہ وہی سرزمین ہے جہاں مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ نے بیٹھ کر سارے ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے لیے منہج و مسلک کی جو ترویج پیش کی تھی، اس کی مثالیں آج بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن نئی نسلیں نہ اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے علماء کون تھے، نئی نسلیں نہ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید اور اس کے منہج اور اس کے طریقے کا تقاضا کیا ہے، نئی نسلیں اس بات سے بھی واقف نہیں کہ سیرت رسول کے وہ نقاط کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہمیں خاندانوں کی تربیت کرنی ہے، نئی نسلیں اس بات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ سنت رسول اور سنت رسول کے تقاضے کیا ہیں، نئی نسلیں اس بات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کا مقام کیا تھا، نئی نسلیں اس بات سے بھی واقف نہیں ہیں کہ علماء کرام، محدثین کرام، ائمہ کرام کا مقام کیا تھا، ان کی کتابوں کا مقام کیا تھا۔ یہ کتب ستہ، کتب حدیث، دواوین سنت کی کتابیں، قرآن مجید کی تفاسیر، منہج و مسلک کی ترجمانی پر مشتمل کتابیں آج ہمارے گھروں کی اور مسجدوں کی اور مدرسوں کی اور لائبریریوں کی زینت بن کر کے صرف اس کا دورہ کرنے تک محدود ہو گئی ہیں، اس کے تقاضوں پر غور و تدبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ معاف فرمائیں گے، باتیں ہو سکتا ہے کہ تلخ ہوں، لیکن شکوہ ان سے کیا جاتا ہے جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے لگاؤ ہوتا ہے، جن کی خیر خواہی کی امید ہوتی ہے، جن سے یہ امید رکھی جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سن کر کے آخرت کے سفر کا ابھی سے ایسا سودا کریں گے کہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے متعلق ارکان ایمان، ارکان اسلام اور اسلام کی تمام تر تعلیمات کے بارے میں اپنے دلوں میں مکمل جذبہ اور مکمل احساس پیدا کریں۔ اگر ہماری ذمہ داری یہ ہے یا ہمارے منہج و مسلک کی ترجمانی یہ ہے کہ یہ توحید اور توحید کے تقاضوں کی سب سے زیادہ جامع تعریف کرنے والی ایک تنظیم اور ایک جماعت ہے، تو اس جماعت کے نونہالوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ اسلام میں مکمل داخل ہونے کے لیے توحید کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے والا کبھی اس میں مکمل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو توحید کے تقاضوں کی مکمل امانت داری کے ساتھ پیروکاری کرنے والا، اس میں داخل ہونے والا اگر اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا مفہوم کیا ہے، اس کی توحید کے تقاضے کیا ہیں، تو تقاضوں کو سمجھنے والا مسجدوں کو ویران نہیں چھوڑے گا، تقاضوں کو سمجھنے والا مسجدوں میں غلط انداز کے کرتوت نہیں کرے گا، تقاضوں کو سمجھنے والا مسجدوں کے نام پر دنیا میں ادھم اور فتنے نہیں کھڑے کرے گا، بلکہ تقاضوں کو سمجھنے والا ان مسجدوں کو تعلیمی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، تعمیری لحاظ سے، ہر لحاظ سے اوپر لے جانے اور مضبوط کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، اور اسی میں جیوری رحمت اللہ علیہ کے استاد گرامی میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے چھوٹی سی ایک مسجد سے بیٹھ کر کے تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو علم حدیث سے بہرور کیا۔ یہ معمولی کارنامہ نہیں تھا، یہ اسی جماعت کے اسلاف کا کارنامہ تھا۔ انہی لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ جاری کیا۔ اس ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریزوں کے ظلم و استبداد سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، ظلم و جور سے نکل کر کے امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اسی جماعت کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی۔ تو پدرم سلطان بود کا نعرہ ہمارے ذہنوں میں یقیناً رہے
لیکن وہ کیسے سلطان بنے، کیسے دبدبہ قائم کیا، کس انداز سے دنیا میں اپنا لوہا منوایا، اس کے اسباب بھی تلاش کیے جائیں، اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ہمارے اسلاف نے یہ کارنامے کیسے انجام دیے تھے۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اتباع رسول کو سمجھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اتباع کا تقاضا کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ تقلید شخصی کی خرابی کیا ہے، اتباع رسول کے بہتر نتائج کیا ہیں، اتباع رسول کی برکتیں کیا ہیں، اور قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں میں کون سی چاشنی پائی جاتی ہے، کس انداز سے اس کو لے کر کے اگر انسان چلے تو ساری دنیا میں انقلاب کھڑا کر سکتا ہے۔ نئی نسلوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے۔ ابھی بچوں سے، نونہالوں سے ہم نے کئی ساری تقریریں سنی، لیکن میں اس بات کی صراحت کرنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے بچوں نے نصوص شرعیہ کو یاد کرنے میں کمزوری سے کام لیا۔ اعراب کی غلطیاں تھیں، نصوص کی غلطیاں تھیں، یہ آپ کی سیکھنے کی عمر ہے۔ آپ تقریر نہ یاد کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ایک تقریر میں اگر مکمل طریقے سے ازبر کر کے 50 دلائل بھی آج یاد کر کے آپ یہاں سنا سکتے ہیں اور صرف اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مستقبل کی قیادت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان نزاکتوں کو سمجھیں۔ آج ہر مسلمان کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ مسلمان مظلوم ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، فنا دنیا کے خطے میں ایسا کر دیا گیا، ہندوستان میں بابری مسجد کو منہدم کر دیا گیا، ہندوستان میں طلاق ثلاثہ پر ایسا ہو گیا، فنا مسئلے میں یہ فیصلے آ گئے۔ آپ انصاف کے ساتھ پوچھیں کہ کیا ہم نے بذات خود اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے؟ آپ انصاف کے ساتھ پوچھیں کہ کیا ہم نے بذات خود اپنے گھرانوں پر، اپنے خاندانوں پر ظلم نہیں کیا ہے؟ آپ انصاف کے ساتھ اپنی گریبان میں جھانک کر کے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ذات پر ظلم نہیں کرتے؟ آپ خود پوچھیں، انصاف کے ساتھ سوال کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں پر انگلی اٹھانی ہو تو ہماری 10 انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، لیکن اگر اپنے اوپر تبصرہ کرنا ہو تو ہم ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ کسی پر تبصرہ کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے، کسی کے بارے میں کسی انداز کی گفتگو کرنی ہے تو ہزاروں باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہیں، زبان پر ادا ہوتی ہیں، لیکن جہاں ہم کو اپنا خود کا جائزہ لینا ہو وہاں ہم ناکام نظر آتے ہیں۔ ہمارے گھرانوں میں بے پردگی پھیلی رہے، طلاق ثلاثہ کو کھلواڑ بنا لیا جائے، ہمارے خاندانوں میں شادی بیاہ میں فضول خرچیاں کی جائیں، ہمارے خاندانوں میں توحید کی ٹانگیں توڑی جائیں، ہمارے خاندانوں میں اتباع رسول کا مذاق اڑایا جائے، ہمارے بچے سیرت رسول کے بجائے آج کی فلمی دنیا کی سیرت کو ازبر کریں، ان کے موبائل فون، سوشل میڈیا اور سارے کے سارے وسائل صرف انہی چیزوں میں مشغول نظر آئے جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے۔ تو آپ یہ جرم دوسروں پر کیوں دیتے ہیں؟ دوسروں کو کیوں کوستے ہیں؟ کوئی اسلام اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، معاف فرمائیں گے ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو رب کائنات نے ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا۔ تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں پر چلیں۔ اگر کوئی شخص توحید کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی نہ شرک اکبر کرے گا نہ شرک اصغر کرے گا۔ کوئی شخص توحید کے تقاضوں کو سمجھتا ہے تو کبھی بھی باجماعت نماز سے پیچھے نہیں رہے گا۔ کوئی شخص اگر توحید کے تقاضوں پر چلتا ہے تو کبھی بھی اس کے ایمان میں کوئی کمزوری واقع نہیں ہوگی۔ وہ صدقات و زکوٰۃ، قرآن و سنت کی پیروی، صحابہ کرام کے مقام، اتباع رسول، بڑوں کے احترام،
چھوٹوں پر شفقت اور ساری کی ساری اسلامی تعلیمات میں کھرا اترنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو رب کائنات کو اس کی توحید کے تناظر میں پہچان جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو زیادہ بہتے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ کم آتی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ تو ایمان کے جو بھی تقاضے ہیں، اسلام کے جو بھی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کی جائے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور سن لو، دلائل سے ہٹ کر کے تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھرانوں میں، تمہاری مسجدوں میں، تمہارے مدرسوں میں، تمہارے کاروبار میں، ہر جگہ پر ایسے فتنے ہمیں تم کو ملیں گے، اور آج کے دور میں مل رہے ہیں، جو اسلام کے نام پر دلائل سے ہٹ کر کے صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام کی توہین، قرآن مجید کے بارے میں شبہات، حجیت حدیث کے بارے میں شبہات، اور نہ جانے کون کون سے فتنوں کے ذریعے تم کو گمراہ کرنے کی کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ یہ شیطانی راستے، جن راستوں پر کہیں صوفیہ کا مذہب آتا ہے، کہیں ماتریدیت اس میں لپیٹی جاتی ہے، کہیں رافضہ اور خوارج کا منہج ہے، یہ سارے کے سارے منہج مستقل طور سے ایک مسلک کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں، لیکن معاف فرمائیں گے جماعت اہل حدیث کے گھرانوں اور خاندانوں میں ان سارے کے سارے فتنوں نے کسی نہ کسی گوشے میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کوئی سلفی ہے، سلفیوں کا عالم ہے، لیکن اپنی کسی فکر میں خارجی ہو جاتا ہے۔ کوئی سلفی ہے، سلفیوں کا عالم ہے، اپنی کسی دوسری فکر میں ماتریدی ہو جاتا ہے۔ کوئی سلفی ہے، سلفیوں کا عالم ہے، صحابہ کرام کی عظمت کے تسلیم کرنے میں کہیں ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو رافضہ اور صحابہ کرام کو گالیاں دینے کے اسلوب پر چلتے ہیں، اور ہماری جماعت کے افراد ان سے محبت کا اظہار کر کے، اپنے ساتھ بیٹھا کر کے، ان سے دوستی اور الفت کا اظہار کر کے اپنے منہج و عقیدہ اور اپنے مسلک کو داغدار کرتے ہیں اور تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو داخل ہونا اسلام میں مکمل طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جیسے چاہیں فیصلہ کریں، بلکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن و سنت کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، علماء کرام سے جڑیں، علماء کرام سے جڑ کر کے قرآن و سنت کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیں۔ آپ سویرے بیدار ہوتے ہیں تو رب کائنات کی رضامندی آپ کا مقصد ہو، آپ مسجدوں کے لیے پڑھیں تو اللہ رب العالمین کو خوش کرنا آپ کا مقصد ہو، آپ اذان کہیں، اقامت کہیں، نمازیں قائم کریں تو سنت رسول کی پیروی کو اس میں مکمل طریقے سے نافذ کریں۔ آپ کسی سے لین دین کریں، کسی خاندان میں شادی بیاہ کریں تو دینداری کی بنیاد پر خریدار اور گراہک منتخب کیے جائیں، رشتہ داریاں قائم کی جائیں۔ آپ کبھی چلیں تو سیرت رسول کے آداب، چلنے کے بارے میں کیا تھے، اس کو بھی آپ لے کر کے چلیں۔ آپ یہاں تک کہیں کہ اگر آپ بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر اس طریقے کو آپ نے اپنا لیا تو آپ دنیاوی لحاظ سے بہت ساری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں، اور دینی لحاظ سے آپ کار ثواب کو اور سنت رسول کو منتخب کرنے کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی کو بھی اپنے گلے لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان تمہارے جد امجد آدم اور حوا کو
ایک پودے کی لالچ دے کر کے ان کے تن سے ان کے لباس کو الگ کر چکا ہے۔ یہ شیطان انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس شیطان نے رب کائنات سے جب مہلت مانگی تو رب کائنات نے کہا کہ جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، لیکن میرے نیک بندے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والے، صحیح عقیدہ و منہج کو لے کر کے چلنے والے، یہ شیطان کی پکڑ سے ہمیشہ دور رہیں گے اور شیطانی چالیں ان کے اوپر کام نہیں کریں گی۔ یہ شیطان جس نے انبیاء کرام کو کچوکے لگائے، یہ شیطان جس نے دنیا میں فتنوں و فساد کو بھڑکانے کی کوشش کی، یہ شیطان جس نے دنیا کے وجود سے لے کر کے آج تک اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے راستے سے دور کرے گا، رب کائنات نے اس کو مہلت تو دے دی، لیکن اپنے نیک بندوں کے بارے میں اس کو ان سے بری کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ تیری چالیں ان کے اوپر کامیاب نہیں ہوں گی۔ لیکن آج کے دور میں مسئلہ کیا ہے؟ شیطان نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا ہوا، اور شیطان نے جو کوششیں کی تھی آج وہ کوششیں ان لوگوں پر سب سے زیادہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں جو لوگ قرآن و سنت سے قریب ہونے کا سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ شیطان رب کریم کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا اور کوئی چیز مانگ رہا تھا۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ ہم رب کریم کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نیک اور صالح بناتے، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا بناتے، قرآن و سنت کی پیروی کرتے، تاکہ شیطانی ہتھ کنڈے ہماری ذات پر کام نہ کریں۔ لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم نے شیطانی چالوں کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے آپ کو اعمال صالحہ، دین اسلام کے عقائد اور بنیادوں سے دور کر لیا، اور شیطان ہمارے گھرانوں میں اس حد تک کامیاب ہو گیا کہ ہماری بچیاں بے حیائی اختیار کر لیں، ہمارے گھروں میں وہ کتابیں پڑھی جائیں جن میں خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کی تنقید کی جاتی ہو، ہمارے گھرانوں میں ایسے فتنے داخل ہو جائیں کہ حجیت رسول پر شبہات کیے جائیں، ہمارے گھرانوں میں اس انداز کے فتنے ہوں کہ ہمارے بچے اپنے ماں باپ کی ناقدری کریں، ان کی توہین کریں، چھوٹوں پر شفقت کے بجائے ان کے خلاف سختیاں کی جائیں اور پورے کے پورے خاندان ٹوٹ کر کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے جو کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ شیطان کو ناکام بنائیں اور رب کائنات کو خوش کرنے اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کے مواقع تلاش کریں، اس کے مطابق زندگی ڈھالیں۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تھی جس پر تمہیدی شکل میں نے اپنے خطاب کو تھوڑا سا طویل کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث جو اس کے بعد میں نے تلاوت کی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے نصح و خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ آپ نے فرمایا 5 لوگوں کے لیے یہ دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے۔ ایک رب کائنات کے لیے انسان رب کائنات کی وحدانیت کو سمجھ لے، صرف تنہا اسی کی عبادت کرے، اسی کے آگے رکوع اور سجدہ کرے، اسی کے گھر کا طواف کرے، اسی سے منتیں مانگے، اسی کو مشکل کشا سمجھے، اسی کو حاجت روا سمجھے، اسی سے دعائیں کرے، اسی کے آگے جھکے۔ کوئی تکلیف اور پریشانی ہے تو مائک پر آ کر یہ نہ گائے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا،
بلکہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنے رب سے شکوہ کرے اور صبح کے اجالے میں اس کے حل کو تلاش کرے. یہ رب کائنات ہے. تو رب کائنات کے لیے نصح و خیر خواہی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کی توحید اور اس کے تقاضوں کو مکمل طریقے سے بجا لائیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کریں، توحید کے تقاضوں کو سمجھیں اور توحید کے تقاضوں پر یا توحید کی تعلیمات پر یا اسلامی عقائد پر ذرہ برابر کہیں آنچ آئے تو ہم کنارے ہٹ جائیں، اس سے برات کا اظہار کر دیں. یہ توحید صرف کسی چیز کو ثابت کرنے سے کافی حق ادا نہیں کرتی ہے، بلکہ توحید دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کر لے کہ رب کائنات صرف ہمارا معبود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے جاندار ہوں، بے جان ہوں، درخت ہوں، پرندے ہوں، انسان ہوں، قبر میں سوئے ہوئے مردے ہوں یا زندہ انسان ہو، دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو، پہاڑ ہو، پتھر ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری کی ساری چیزوں کی عبادت سے انکار کرنا اس توحید کا بنیادی تقاضا ہے. ایک مسلمان اگر یہ کہتا ہے میں رب کائنات کی عبادت کرتا ہوں، اس کا اتنا اقرار کافی نہیں، اس کو ساتھ میں سارے کے سارے معبودان باطلہ کی عبادت کا انکار بھی کرنا ہوگا. یہ ہمارے مسلک و منہج کا بنیادی ضابطہ ہے. اس کے مطابق ہم چلیں تو رب کائنات کے لیے نصح و خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ ذکر کر دوں کہ رب کائنات کی نصح و خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی توحید کو بجا لائیں، اس کی توحید کے تقاضوں کے مطابق چلیں، توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے، صرف اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے لیے رکوع اور سجدے کیے جائیں. کوئی پریشانی ہو تو اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں. یہ رب کائنات کے لیے نصح و خیر خواہی کا مفہوم ہے. اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے نصح و خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ پروپیگنڈا نہ کیا جائے کہ اس کی زبان مشکل زبان ہے، لہذا دوسری کتابوں پر اعتماد کیا جائے. اسی ہریانہ کی سرزمین سے اٹھنے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی تھا جس فتنے کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ائمہ کے اقوال، فضول واقعات، جھوٹی کہانیوں پر مشتمل چند کتابیں اپنی مسجد میں رکھ لی جائیں اور ان کا مطالعہ اور درس کا اہتمام کیا جائے. معاف فرمائیں گے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصح و خیر خواہی کی خلاف ورزی ہے. تو اللہ کی کتاب کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کو کتاب برحق سمجھا جائے، اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ ساری دنیا مل کر کے بھی اگر اس کتاب کے اندر ذرہ برابر تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اس رب کائنات نے لے رکھی ہے جس رب کائنات نے اس کو نازل کیا، جس رب کائنات نے اس کے نزول کے لیے جبریل امین جیسے مقدس فرشتے کا انتخاب کیا. اس رب کائنات کی کتاب ہے جس رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں کے دل پر، اس پاکیزہ دل پر اس کتاب کا نزول فرمایا، جس دل کو نبی بننے سے پہلے 2 مرتبہ اس نبی آخر الزماں کا سینہ چاک کر کے نکالا گیا، سونے کے برتن میں رکھا گیا، آب زمزم سے اس کو غسل دے کر کے دنیاوی آلائشوں سے پاک کیا گیا، اور مستقبل میں اس کے اوپر اقرا بسم ربک الذی خلق کی شکل میں قرآن مجید کی جو ابتدا ہونے والی تھی اس کے لیے اس کے دل کو تیار کیا گیا. تو اس رب کائنات نے اس کتاب کو نازل فرمایا، جس رب کائنات نے نبی آخر الزماں کے اوپر اپنے انعامات کیے، اس کو اتنے اختیارات دیے کہ وہ اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اس کو آخری نبی بنایا، اس کو معجزات دیے گئے،
اس کو سارے کے سارے رسولوں کا اور نبیوں کا سردار بنایا گیا، اس کے بارے میں یہ بات برحق کر دی گئی کہ قبر میں تدفین کے بعد جو 3 سوالات ہوں گے ان میں سے ایک سوال اس نبی کے بارے میں ہوگا۔ یہی اتنا نہیں، اس کتاب کے نزول کے لیے رب کائنات نے دنیا کی جامع ترین، مقدس ترین، بابرکت زبان عربی زبان کا انتخاب کیا، جس زبان کے مد مقابل رہتی دنیا تک کوئی دوسری زبان غلبہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اس زبان کی چاشنی، اس کی جامعیت، اس زبان کی حاکمیت اور اس زبان کے اندر پائے جانے والے اصول و ضوابط جتنے مضبوط ہیں اتنے مضبوط دنیا کی کسی زبان کے اصول و ضوابط نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس زبان کا انتخاب فرمایا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا کریں، قرآن مجید کے مطابق چلیں، قرآن مجید نے جو کچھ کہہ دیا اس کو حرف آخر سمجھا جائے، اس کے مطابق چلنے کی کوشش کی جائے، اور جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں ہماری ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاقیات یہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ قرآن مجید نے توحید کا جو درس دے دیا اس کی مکمل تنفیذ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ساتھیوں کی زندگی میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید نے دنیاوی ترقی کے لیے جو کچھ بتا دیا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے رشد و ہدایت اور دنیا میں کامیاب ہونے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اس قرآن مجید پر اسی طریقے سے ایمان رکھا جائے جیسے صحابہ کرام نے اس پر ایمان رکھا، اس کے مطابق چلے، اس پر عمل کیا۔ اور مسند احمد کی وہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سیکھنے کے بارے میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو پہلے پڑھنا سیکھتے تھے، پھر اس کو یاد کرتے تھے، پھر اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے، پھر اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے، تب اگلی 10 آیتوں کو سیکھا جاتا تھا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ ترتیب بنائی جائے، یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا ایک جذبہ ہے، ایک تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَلِرَسُولِهِ، اپنے رسول کے ساتھ نصح و خیر خواہی، یعنی صرف نبی آخر الزماں کی پیروی کی جائے، توحید اتباع کے مکمل تقاضوں کو سمجھا جائے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالا جائے۔ یہ توحید اتباع یعنی اتباع کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرنا، بعض علماء کرام کے مطابق یہ توحید کی 4تھی قسم ہے۔ اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی آخر الزماں کے فرامین اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے امام نے ایسا کہہ دیا، ہمارا مفتی ایسا فتویٰ دیتا ہے، ہمارے مدرسے میں یہ تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف اور نبی آخر الزماں کی پیروی کے تقاضوں کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے، تو گویا ہم نے اپنے نبی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس طرح کی عبارتیں اور اس طرح کے اصول موجود ہیں کہ اگر ہمارے امام کی بات ہمارے نبی سے ٹکرا جائے تو امام کی بات کو لیا جائے گا، نبی کی بات کی توجیہ و تعویل کی جائے گی، تعویل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، لیکن امام کے ساتھ کسی انداز کی ناانصافی نہ کی جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس انداز کے اعتقادات نے ہمیں تقلید شخصی کے جوہڑ میں پھنسا کر کے ہمارے توحید اتباع اور نبی آخر الزماں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کے جذبے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کی جائے،
اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آپ نے جو کچھ طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر رب کائنات کی عبادت کی جائے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے نہ زیادتی کی جائے، نہ اس میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے، نہ جو بات پہلے سے ثابت ہے اس کا انکار یا اس کے سلسلے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے اس سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ نبی آخر الزماں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، نصح و خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے ائمہ اور غیر اسلامی ممالک میں اپنے علماء کے ساتھ نصح و خیر خواہی کریں، علماء کی کوتاہیوں پر تنہائی میں احترام کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے مقام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے باتیں رکھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں، علماء کرام سے دین کی رہنمائی حاصل کریں، علماء کرام سے دین کے فہم کو سمجھنے کی کوشش کریں، علماء کرام سے جڑ کر کے اپنے دین اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے راستے اور اسباب مہیا کریں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر مسلمان کسی اسلامی ملک میں زندگی گزارتے تو حاکم کی جانب سے کوئی واضح کفر اور اس کا اعلان جب تک نہ آ جائے، جب تک ہر قسم کے منکرات پر اس کی نصح و خیر خواہی کے تحت اس کی اصلاح کی تنہائی میں کوشش کرتے رہیں، لیکن اطاعت سے دستبردار نہ ہوں، بلکہ اس کے سامنے اپنی اطاعت کو باقی رکھیں، اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ یہ ائمہ کرام کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پیار اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، اس کو دین اسلام کی باتیں بتائی جائیں، اس کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی روح کو زندہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے کہ ہماری زندگی کے تمام مراحل، صبح بیداری سے لے کر کے رات میں بستر پر جانے تک اور اس کے بعد رات بھر بستر پر آرام کرنے سے متعلق کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، شادی بیاہ کرنے، لوگوں سے لین دین کرنے، چلنے پھرنے، اور اسی طریقے سے کسی اونچائی پر چڑھنے، کسی نچائی پر اترنے، ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ لہذا ان تعلیمات کو اپنانے پر ان کو آمادہ کیا جائے، ان کے ساتھ شفقت اختیار کی جائے، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ منکرات اور گناہوں کی زندگی اگر انہوں نے اختیار کر لی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان کو بتایا جائے کہ ہمارا نبی ہمارا اتنا خیر خواہ تھا کہ جب اہل کتاب نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آگے اعتراض کر دیا کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ تم کو بیت الخلا کے آداب بھی بتاتا ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کیسے انجام دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارا نبی ہم کو ویسے ہی تربیت دیتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بیٹھنا، چلنا، لیٹنا، دودھ مانگنا، کھانے پینے کا مطالبہ کرنا، استنجا اور قضاء حاجت کے آداب ہر چیز سے واقف کراتی ہے، ویسے ہی ہمارا نبی ہم سے اتنی محبت رکھتا تھا کہ ہمارے بارے میں کسی انداز کا شر کا فیصلہ ہو جائے تو وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اسی وجہ سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس طریقے سے ہے جیسے ایک چراغ جل رہا ہو، اس چراغ پر پتنگے گر گر کر کے اپنی جانیں تلف کرتے ہیں، ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، ویسے ہی تم دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچتا ہوں کہ اس جانب نہ جاؤ، دین اسلام کے
طریقے پر زندگی گزارو. یہ دنیا کی محدود زندگی قید و بند کی زندگی ہے. اگر اس کو اپنے لیے جیل خانہ سمجھ کر کے دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کر کے تم نے زندگی گزار لی تو آخرت میں ملنے والی جنت تمہارے لیے آزادی کے سارے سامان مہیا کرنے والی ہے. اس میں تم کو ایسی نعمتوں سے نوازا جانے والا ہے جن نعمتوں کے بارے میں نہ کبھی کانوں نے سنا، نہ دلوں پر اس کا وہم و گمان پیدا ہوا، نہ کبھی ان نعمتوں کو آنکھوں نے دیکھا. لہذا اس جنت میں کامیابی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے تم اس دنیا کی زندگی کو قید و بند کی اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ محدود کر کے گزارنے کی زندگی کے طور پر ڈھال دو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں قرآن و سنت کی 2 دلیلوں کی بنیاد پر جو باتیں پیش کی ہیں یہ میرے دل کی آواز ہے. میں بڑا کوتاہ ہو سکتا ہوں، بڑا گنہگار ہو سکتا ہوں، لیکن منہج و مسلک کے بارے میں اگر کوئی آنچ آ جائے تو میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا، میں نے قرآن و سنت کے دلائل سے سیکھا کہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. آج جماعت اہل حدیث میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہمارے احباب کے اندر سے منہجی غیرت نکل کر کے کہیں گھاس چرنے چلی گئی. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی منہجی غیرت کو زندہ کرنے، اس کے مطابق نئی نسلوں کی تربیت کرنے، قرآن و سنت کا احترام کرنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہریانہ کی سرزمین جس سے ماضی میں ہمارے اسلاف نے اس کو آسودہ کیا، یہاں پر لوگوں کو بلا بلا کر کے سیراب کیا، علم حدیث کے سرچشمے یہاں سے پھوٹے، قرآن و سنت کے سرچشمے پھوٹے. کون سے اسباب ہیں کہ آج اسی سرزمین پر نہ جانے کون کون سے فراڈ اور نہ جانے کون کون سی غلط بیانیوں اور جھوٹ بول بول کر کے مسجدوں اور مدرسوں کے نام پر تعاون اکٹھا کرنے کے بے شمار واقعات ساری دنیا سے یا سارے ہندوستان سے ہمارے سامنے آتے ہیں. معاف فرمائیں گے یہ عیب کی بات ہے، اعلان نہیں کہی جانی چاہیے، لیکن یہ ناسور اتنا پھیلتا جا رہا ہے، صرف اسی سرزمین پر نہیں سارے ہندوستان پر. یہ ناسور اگر ایسے ہی پھیلتا رہا تو معاف فرمائیں گے یہ جماعت تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کو بچانے والے آنسو بہاتے رہیں گے، کوئی سہارا اور سرا نہیں مل پائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اپنی منہجی غیرت کو زندہ کرنے اور اس منہجی غیرت کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضے دینداری کو اپنانے سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.